إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی، تعریف توصیف بیان کرنا لائق و زیبا ہے، جس پروردگار عالم نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد ہم کو سیدھی راہ پر گامزن کرنے کی خاطر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. انہی انبیاء کرام میں سے ہمارے آخری نبی تاجدار مکی و مدنی امام الانبیاء و رسول شافی و مشفع میدان محشر صاحب حوض کوثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کے اوپر ہزار و ہزار درود و سلام ہو. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. معزز سامعین، امت مسلمہ، دینی اور ملی بھائیوں اور تمام میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سورہ شورا کی ایک آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جو اس سے پہلے جمعہ بھی یہی آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی تھی.
اللہ رب العالمین سورہ شورى کی آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو آدمی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، تو ہم اس کی کھیتی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق من نصیب، اور جو آدمی صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے نؤتیہ منہا، ہم اس کو عطا کرتے ہیں، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے جمعہ بھی اسی آیت کریمہ کا ترجمہ بتلایا گیا تھا، اور دنیا کی حیثیت بتلائی گئی تھی کہ دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین نزدیک کیا ہے۔ ہم جس دنیا کے اندر 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال تک جو جی رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی حیثیت کو کیا بتلایا ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت کی حیثیت کو کیا بتلایا ہے۔ جیسے کہ میں نے 2-4 احادیث سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بتلایا تھا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کی حیثیت کیا ہے، جس دنیا کے پیچھے پڑ کر کے ہم اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہیں، اپنی آخرت کو خراب کر لیتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں ہم غور و فکر نہیں کرتے، نہیں سوچتے ہیں۔ اس دنیا کی حقیقت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بتلایا تھا، جیسے کہ میں نے 2-4 حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے بتلائی تھی کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کی حیثیت کیا ہے، کہ کوئی آدمی سمندر میں جائے اور جا کر کے پانی اپنی انگلی سے اٹھائے، تو سمندر میں جا کر کے کوئی آدمی اگر اپنی انگلی سے پانی اٹھائے گا تو 1 بوند یا تو 2 بوند اٹھا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کی وہی حیثیت ہے جو سمندر کے مقابلے میں 1-2 بوند کی ہے۔ یہ دنیا کی حیثیت ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک بعوضہ جو مکھی ہے، مچھر ہے، اگر اس کے پر کی برابری بھی ہوتا، ما سکا کافرن شربت مائن، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے، 1 گھونٹ پانی تک اللہ رب العالمین نہیں پلاتا، اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو دنیا کی حیثیت ہم کو پتا چل گیا تھا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں آخرت جو ہے، جیسے کہ میں بتلایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آخرت کیا ہے، سمندر ہے، خیر و ابقا، اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے خیر و ابقا، کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ ایک مسلمان کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر آدمی آیا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو دار العمل قرار دیا ہے، دار العمل قرار دیا ہے کہ یہاں پر جو تم عمل کرو گے آخرت میں اس کا پھل پاؤ گے۔ دنیا کے اندر جو بھی تم اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھو گے، اللہ رب العالمین کے لیے صدقہ و خیرات کرو گے، اللہ رب العالمین کے لیے کیا کرو گے، کوئی بھلائی کا کام کرو گے، اللہ رب العالمین کے لیے حج کرو گے، اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھو گے، اللہ رب العالمین نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کی پاسبانی کرو گے، تو آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، خود اللہ رب العالمین نے اس کا مقصد بتلایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان کو صرف محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر فرما رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آنے کا، انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی ہے۔ ایک مسلمان کا یہ دنیا اصلی گھر نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا
یہ دنیا کیا ہے؟ اصلی گھر نہیں ہے کہ دنیا ہی کے اندر رہ جانا ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ایک مسلمان کا ایمان اس بات کے اوپر ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہم کو جانا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس جا کر کے ہم کو حساب و کتاب دینا ہے، یعنی آخرت۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ آخرت بھی ایک زندگی ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا کے اندر ہیں جن کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ دنیا ہی میں ہم کو رہنا ہے، دنیا ہی میں مر جانا ہے، دنیا ہی میں آواگمن ہے، دنیا ہی کے اندر الگ الگ شکل لے کر کے انسان پیدا ہوگا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ دنیا چند دن کے لیے ہے، اس کے بعد ہمارا جو اصلی گھر ہے، ہمارا جو اصلی مقصد ہے وہ آخرت ہے۔ تو ایک مسلمان کو ہمیشہ، جس طریقے سے ہم ہمیشہ اپنے دل اور دماغ میں ابھی دنیا کو بٹھا کر کے ہیں کہ کہاں سے مال کمائیں، کہاں سے کس کو ماریں، کہاں سے کس کو غصب کریں، کہاں سے کس کا ہڑپیں، یعنی ہمارے دل و دماغ کے اندر جو ہے یہ بٹھا ہوا ہے۔ اس کی جگہ پر ہم کو آخرت کو بٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہم کو آخرت کی بٹھانے کی ضرورت ہے کہ آخرت میں قبر میں کیا سوال جواب کرنا ہے، قبر کے بعد میدان محشر میں ہم کو کیا جواب کرنا ہے، سوال جواب کرنا ہے، قیامت کے دن ہم کو کیا سوال جواب کرنا ہے۔ تو آخرت کے بارے میں ایک مسلمان کو اپنے دلوں و دماغ کے اندر بٹھانی چاہیے بات کہ آخرت ہمارے لیے اصل ہے۔ دیکھیے، تہذیب اور تمدن جو ہوتی ہے ایک انسان کے نشو نما، یعنی ایک انسان جو نشو نما پاتا ہے، یا تو ایک انسان جو بڑھتا ہے ماحول اور معاشرے کے اندر بڑھتا ہے تو فاتح قوم کا، جو قوم فاتح رہتی ہے اس کا اثر بہت زیادہ رہتا ہے مفتو قوم کے اوپر۔ آج مسلمان مغلوب ہیں ہر جگہ پر، محکوم ہیں ہر جگہ پر۔ مسلمانوں کو جو دبدبا تھا، مسلمانوں کا جو رتبہ تھا، مسلمانوں کی جو حیثیت تھی، وہ آہستہ آہستہ ہم سے کیا ہوتی جا رہی ہے؟ دور ہوتی جا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ ہم اس چیز سے کیا ہوتے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور دوسرے قوموں کا تہذیب و تمدن ہمارے اوپر آ کر کے بیٹھ رہا ہے۔ ہمارے دل و دماغ کے اندر دوسرے قوموں کا تہذیب و تمدن ہمارے دل اور دماغ کے اندر چھا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ سوال پیدا کیا جائے، یہ سوال کیا جائے کہ مسلمانوں کے کس عقیدے پر سب سے زیادہ اثر پڑا ہے مغربی تہذیب کا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ مسلمانوں کے سب سے اوپر مسلمانوں کے اوپر جو سب سے بڑا اثر پڑا ہے مغربی تہذیب کا، وہ فکر آخرت کے اوپر ہے۔ آپ ہمارے اسلاف کو دیکھیے، ہمارے باپ داداؤں کو دیکھیے، یا تو ہمارے جو پہلے لوگ تھے ان کو آپ دیکھیے کہ ان کے اندر آخرت کا کتنا ڈر تھا اور ہمارے اندر کتنا آخرت کا ڈر ہے۔ ہمارے باپ داداؤں کے اندر، یا تو ہمارے اسلاف کے اندر، یا تو ہمارے صحابہ کرام کے اندر، تبع تابعین کے اندر، یا تو ائمہ مجتہدین کے اندر جو فکر آخرت تھی، آخرت کی فکر تھی، جو لوگ سوچتے تھے، ہم اتنا سوچ رہے ہیں یا نہیں سوچ رہے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوگا کہ ہمارے اندر تصور آخرت نہیں ہے، آخرت کا ڈر اور آخرت کا خوف ہمارے اندر نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی جب قبرستان کے پاس سے جاتے تھے تو زاروں قطار روتے تھے۔ حضرت عثمان غنی جب قبر کے پاس جاتے تو زاروں قطار روتے تھے کہ کل ایسا دن آئے گا کہ مجھ کو بھی یہیں پر آ کر کے سونا ہے۔ لیکن ہم لوگ جب قبرستان جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم لوگ کی ہنسی نہیں رکتی ہے، وہاں پر بھی ہم افسوس نہیں کرتے ہیں۔ موت کا ڈر ہم کو ہے ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے پاس جانے کا ہم کو ڈر نہیں ہے، قبر کے اندر سونے کا ہم کو ڈر نہیں ہے۔ تو تصور آخرت ہمارے دل و دماغ سے نکل چکا ہے، اور خاص کر کے ایسے زمانے میں جیسے زمانے میں ہم لوگ گزر رہے ہیں، جہاں پر نیٹ کا زمانہ ہے، جہاں پر ہنسی مذاق کے ویڈیوز ہم دیکھ کر کے ہمارا دل کیا ہو چکا ہے؟ مردہ ہو چکا ہے۔ تصور آخرت، یہاں تک کہ آخرت کی فکر صرف عوام نہیں بلکہ علماء کرام سے بھی ختم ہو گئی ہے، حکمائے نظام سے بھی ختم ہو گئی ہے، دانشوران دین سے بھی ختم ہو گئی ہے، سیاست دانوں سے بھی کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو چکے ہیں۔ چاہے وہ عالم ہو، چاہے عوام ہو، چاہے وہ حاکم ہو، چاہے وہ سیاست داں ہو، کسی کے اندر بھی تصور آخرت
آخرت کی فکر نہیں ہے. ہر آدمی دنیا کمانے کے پیچھے لگا ہوا ہے. کسی بھی طریقے سے ہم دنیا کما لیں, کسی بھی طریقے سے ہم دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیں. حالانکہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم دنیا اس کو ہی دیتے ہیں اور اتنا ہی دیتے ہیں جس ہم کو چاہتے ہیں, جس کو ہم چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں ہم اتنا ہی دیتے دنیا. ورنہ کوئی بھی غریب رہتا, ماحول معاشرے کے اندر کوئی غریب ہوتا؟ اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتا دنیا کمانا, اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتا دنیا کمانا, تو کیا کوئی بھی غریب ہوتا؟ نہیں ہوتا. ہر آدمی کیا کر لیتا؟ دنیا کما لیتا. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میں اسی کو دیتا ہوں اور جتنا چاہتا ہوں اتنا ہی دیتا ہوں, ایسا نہیں کہ زیادہ دیتا ہوں. تو تصوری آخرت جو ہے, آخرت کا فکر آج عوام کے اندر بھی نہیں ہے, علماء کے اندر بھی نہیں ہے, حکماء کے اندر بھی نہیں ہے, سیاستدان کسی کے اندر تصور آخرت نہیں ہے. یہ قسم کا ارتداد ہے, یہ قسم کا کیا ہے؟ ارتداد جو بالکل عام ہو چکا ہے, جو بالکل عام ہو چکا ہے. حالانکہ ایک مسلمان کا ترے امتیاز یہ ہونا چاہیے تھا, ایک مسلمانوں کا شیوائے عمل یہ ہونا چاہتا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرے, کیونکہ آخرت کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے. آخرت کی فکر, آخرت کی کامیابی سب سے بڑی کیا ہے؟ کامیابی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت عائشہ اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا, ایک ایسا آدمی کو جو کبھی بھی تکلیف دنیا کے اندر نہ دیکھا ہو, کبھی بھی اس کو تکلیف دنیا کے اندر نہیں پہنچی تھی. ایسے آدمی کو لایا جائے گا, جہنم کے اندر لا کر کے اس کو ایک مرتبہ ڈوبا کر کے اٹھا دیا جائے گا. بس ایک مرتبہ جہنم میں داخل کر کے واپس کر لیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے کبھی بھی دنیا کے اندر خوشحالی دیکھی ہے؟ تو آدمی کہے گا قسم خدا کی میں نے کبھی بھی دنیا کے اندر خوشحالی نہیں دیکھی. اور ایک ایسا آدمی جو دنیا میں ہمیشہ تکلیف میں تھا, ہمیشہ کیا ہے مصیبت میں تھا, ہمیشہ آلام میں تھا, ایسے آدمی کو لایا جائے گا اور جنت کے اندر ایک مرتبہ جنت میں داخل کر کے واپس کر دیا جائے گا. پھر اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے دنیا کے اندر کبھی بھی تکلیف دیکھی ہے؟ کیا دنیا کے اندر کبھی بھی تم کو مصیبت آئی ہے؟ کہے گا کہ نہیں اللہ, مجھ کو کبھی بھی دنیا کے اندر مصیبت نہیں آئی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے, عرش ہل گیا. حضرت سعد کا جب انتقال ہوا تو حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے اوپر اللہ رب العالمین جس عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ عرش کیا ہو گیا؟ ہل گیا. حضرت سعد کی فضیلت. حضرت سعد کو یہودیوں نے اپنا ثالث بنایا تھا. ایک مرتبہ جھگڑا ہوا تھا تو یہودیوں نے ثالث بنایا تھا اور حضرت سعد نے فیصلہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے سعد تم نے بالکل اللہ کے موافق فیصلہ کیا ہے, یعنی جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے فیصلہ کرنا تھا اسی طریقے سے تم نے فیصلہ کیا ہے. یہ حضرت سعد کی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ایک جبہ تحفے میں دیا, ریشمی جبہ تھا اور بڑا ہی نرم تھا. لوگ اس جبے کو چھوتے تھے اور تعریف کرتے تھے, تعجب کرتے تھے کہ کیا ہی خوبصورت جبہ ہے, کیا ہی خوبصورت رومال ہے, کیا ہی خوبصورت جبہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بھی نرم جبہ عطا فرمائے گا اللہ رب العالمین. یہ حضرت سعد کی فضیلت ہے. اب اصل ہمارے جو درس عبرت آ رہا ہے یہ عبارت آ رہی ہے, حضرت سعد کی فضیلت بیان کرنی نہیں ہے. حضرت سعد کی فضیلت تو یہ ہے کہ ان کے انتقال کے اوپر عرش ہل گیا تھا, اللہ کے نبی کے رہتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا تھا اور اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی کہ حضرت سعد کو جنت میں ایک ایسا رومال ملے گا جو اس رومال سے بھی کیا ہوگا؟ خوبصورت ہوگا, اس رومال سے بھی کیا ہوگا؟ نرم ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حضرت سعد کا انتقال ہوا, حضرت سعد کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام لے کر گئے قبرستان میں, ان کو دفن کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہونے لگے؟ زاروں کی طرح رونے لگے. حضرت سعد کے دفن کرنے کے بعد
صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت سعد کی تو اتنی فضیلتیں ہیں، جنت کی خوشخبری ہے دنیا کے اندر۔ حضرت سعد کو آپ نے ثالث بنایا، یہودیوں نے ثالث بنایا، اور ان کے انتقال کے اوپر عرش ہل گیا تھا۔ اے اللہ کے نبی کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی حضرت سعد کو دفن کیا گیا، قبر نے اس کو دبوچا، قبر نے اس کو کیا کیا؟ دونوں طرف سے دبوچا، یہاں تک کہ حضرت سعد بال کی طرح ہو گئے۔ حضرت سعد کیا ہو گئے؟ بال کی طرح۔ جس طریقے سے بال کیا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے بالکل دبوچ کر کے اس قبر نے اس کو پتلا کر دیا۔ اور ہر انسان کو جب دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو دبوچتی ہے، ہر انسان کو دبوچتی ہے۔ حضرت سعد کی فضیلت دیکھیں کیا ہے، لیکن قبر کے اندر قبر نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، حضرت سعد کو۔ ہر انسان کو قبر کے پاس جانا ہے، ہر انسان کو قبر میں جا کر کے سونا ہے، اللہ کے پاس جا کر کے جواب دہی کرنا ہے۔ تو آخرت کا فکر ہر ایک انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ رب العالمین یہ اعلان کر دے کہ دنیا کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کی۔ حضرت عمر کیا کہا کرتے تھے؟ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ رب العالمین اعلان کر دے کہ دنیا کے سارے لوگ جنتی ہیں سوائے ایک آدمی کے، حضرت عمر ڈرتے تھے کہ کہیں میں وہ آدمی نہ نکل جاؤں۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہیں، خلیفہ دوم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے عشرۂ مبشرہ ان کو قرار دیا تھا۔ 10 لوگوں کو جو دنیا میں خوشخبری دی گئی تھی جنت کی، اس میں سے حضرت عمر کو بھی دی گئی تھی۔ حضرت عمر نے 10 سال تک حکومت کی تھی، اور اللہ کے نبی نے ان کی فضیلت میں بیان فرمایا تھا، لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے اس امت کے لیے تو حضرت عمر ہوتے۔ لیکن حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین یہ اعلان کر دے کہ دنیا کے سارے لوگ جنتی ہیں سوائے ایک آدمی کے، تو مجھ کو ڈر ہے کہ میں وہ آدمی نہ نکلوں۔ تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری اور آپ کی کیا بساط ہے، کیا حیثیت ہے کہ ہم آخرت کے بارے میں ذرا فکر نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جیسے فکر تھی، صحابہ کرام کو جیسے فکر تھی، تبع تابعین کو جیسے فکر تھی تصور آخرت کی، آخرت کے بارے میں، آج ہمارے اندر آہستہ آہستہ وہ چیز مٹ رہی ہے۔ آہستہ آہستہ امت سے فکر آخرت کی اور یہ غائب ہو رہی ہے، اور اس کے بے شمار وجہ ہیں۔ آخرت جو ختم ہو رہا ہے، ہمارے دل و دماغ سے جو ختم ہو رہا ہے، بے شمار وجوہات ہیں اس کے، کہ تصور آخرت ہمارے دل کے اندر کیوں داخل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز اسلامی ماحول کا خاتمہ، کہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر سے، یا تو دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی ماحول جو تھا آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے دنیا بڑھ رہی ہے، قیامت کی طرف جا رہی ہے، اس طریقے سے اسلامی ماحول کا اور اسلامی معاشرے کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ آج ہمارے پاس نہ ایمان ہے، نہ ہمارے پاس علم ہے، نہ ہمارے پاس جذبہ ہے، نہ ہمارے پاس شوق ہے۔ ہر چیز آہستہ آہستہ ہمارے دل و دماغ سے کیا ہو رہی ہے؟ ختم ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صرف تقریر اور تحریر سے کام نہیں لیا۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے تقریریں کرنے لگے، لمبے چوڑے تقریریں کرنے لگے اور تحریریں کرنے لگے، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اسلامی معاشرہ قائم کیا، وہاں پر کیا ہے؟ اسلامی ماحول بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر۔ کیونکہ جس طریقے سے ایک درخت ہے، ایک درخت اگر آپ کہیں لگا دیں گے تو درخت ایسے ہی نہیں بڑھ جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے ماحول ہونا چاہیے، اس کے لیے ہوا پانی ہونی چاہیے، اس کے لیے کیا ہے؟ ایک فضا ہونی چاہیے۔ بالکل اسی طریقے سے اسلامی معاشرے کے لیے صرف تقریر اور تحریر سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ اس کو ایک ماحول ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے ماحول
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بنایا اسلامی معاشرے کی نشو و نما کے لیے. آج ہمارے اندر سے یہ اسلامی معاشرہ اور اسلامی ماحول جو تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. سال میں ایک مرتبہ ہم جلسہ کرا دے رہے ہیں, ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اسلامی ماحول بنا لیا. سال میں ایک مرتبہ ہم جلسے کرا دے رہے ہیں, بیانات کرا دے رہے ہیں, بڑے بڑے عالموں کا لا کر کے سن لے رہے ہیں, اور ہم یہ سوچ رہے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہو گیا. یہ ایمان تازہ کرنا نہیں ہے, بلکہ اگر کہا جائے کہ آج کل جو اجتماع ہو رہے ہیں ایسے اجتماعوں میں جانا اور عورتوں کے خلط مرد کے ساتھ اجتماعوں کا سننا, یہ باعث گناہ اور باعث گناہ نہ ہو جائے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے کہ عورت اور مرد کا اختلاط یہ باعث بگاڑ ہے, یہ باعث فساد ہے, یہ اسلامی ماحول کو بنانا نہیں ہے. اسی طریقے سے رات بھر جلسے جلوس کرنا یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے, شرعی طور پر جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی صحابہ کرام کے زمانے میں, تبع تابعین کے زمانے میں, یا تو کسی بھی زمانے میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ پوری رات بھر جلسے ہو رہے ہوں, پوری رات بھر لوگ جاگے ہوئے ہوں, میلے کی طرح گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں. اس طریقے سے آج تک کبھی نہیں ہوا ہے. تو اس کے اندر بھی سدھار کی ضرورت ہے. اجتماعات ہو رہے ہیں یہ اچھی چیز ہے, بیانات ہو رہے ہیں اچھی بات ہے, لیکن اس کے اندر بھی کیا ہے, سدھار کی ضرورت ہے. تو اسلامی اور معاشرہ کا خاتمہ, اسلامی معاشرے کا ختم ہو جانا, یہ تصور آخرت کو ختم کرتا ہے. دوسری وجہ مسلمانوں کے اندر شرک کا پیدا ہونا. مسلمانوں کے اندر کیا ہونا, شرک کے پیدا ہونا. اصل میں کیا ہے, تصور آخرت کیا ہے, آخرت میں کامیابی. تصور آخرت کیا ہے, آخرت میں کامیابی ہے. اب اگر لوگ کیا کریں, اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو پکڑ لیں, جس طرح کے بہت سارے لوگ پکڑ لیتے ہیں, اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم فلاں کا دامن پکڑ لیں گے تو آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. اب اس آدمی کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے, اس آدمی کو حج کرنے کی کیا ضرورت ہے. فلاں آدمی کو پکڑ لے گا تو آخرت میں تو اس کو کامیاب کر دے گا وہ آدمی. یہ تصور, شرک کا تصور ایک انسان کو آخرت سے کیا کرتی ہے, دور کرتی ہے. تو آج مسلمانوں میں جو شرک پیدا ہو رہا ہے, شرک پیدا ہونے کی وجہ سے کہ ہم فلاں کو پکڑ لیں گے, وہ اللہ کے پاس جا کر کے ہماری سفارش کر دیں گے, جو سراسر دین اسلام میں حرام ہے, جو سراسر دین اسلام کے اندر کیا شرک ہے. تو تصور آخرت کے خاتمے کے لیے شرک بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اسی طریقے سے آخرت جو ہمارے دل سے ختم ہو گیا ہے, حب الدنیا, دنیا سے محبت, دنیا کی ریل پیل سے محبت, دنیا کی ساز و سامان سے کیا ہے, محبت. تو تصور آخرت کے تعلق سے بے شمار اسباب ہیں کہ ہمارے دل سے جو آخرت کی فکر ختم ہو گئی ہے, اس کے کیا کیا اسباب ہیں. آنے والا جمعہ انشاءاللہ عزیز بتلایا جائے گا کہ کیا وجہ ہے, کس وجہ سے ہم آخرت سے دور ہو چکے ہیں, اور